نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمین الہی آمین۔ سورۃ الرعد مکی سورت، نزولی ترتیب 96 اور مصحف کی ترتیب 13۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون۔ وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے۔ حروف مقطعات الف لام میم را، پہلے ہم نے جو 3 صورتیں پڑھی ہیں وہ الف لام را سے شروع ہو رہی تھی۔ یہ الف لام میم را سے، اس میں میم ایڈیشنل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے بھید ہیں جو ہم پہ آشکار نہیں ہیں کہ اس میں میم ایکسٹرا ہے، ورنہ پہلی 3 صورتیں الف لام را سے سٹارٹ ہوئی ہیں۔ یہ صورتوں کے قرآنی نام بھی ان کو کہا جاتا ہے، حروف مقطعات بھی کہا جاتا ہے، اور آیات متشابہات بھی کہلاتے ہیں کہ متشابہ ہیں، ان کا کوئی واضح ہمیں مفہوم سمجھ میں نہیں آتا۔ اور یہ سورۃ الرعد مکہ کے آخری دور کی صورت ہے، اور جو اس کی نزولی ترتیب ہے وہ 96 ہے۔ اسی سے اندازہ ہوتا ہے کیونکہ 114 ٹوٹل صورتیں ہیں۔ رعد کا مطلب بجلی کی کڑک، اور آیت 13 اس کی وجہ تسمیہ ہے کہ اس میں رعد کا لفظ آیا اور اسی سے اس کا نام ہے۔ تو اس میں مومن جو ہیں وہ طویل جد و جہد سے تھکے جا رہے ہیں، انہیں تسلی دی جا رہی ہے، اور زیادہ تر صورتیں جو ہیں ان کے 3 ہی ٹاپکس ہیں، یعنی موضوع جو ہیں ان کے 3 ہیں: وحدانیت، رسالت اور آخرت۔ مکی صورتیں 86 ہیں، یعنی 2/3 قرآن مکہ میں نازل ہوا ہے۔ یہ الف لام میم را یہ کتاب الہی کی آیات ہیں، اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا وہ عین حق ہے۔
مگر تمہاری قوم کے لوگ مان نہیں رہے۔ تو جو آپ پر نازل کیا گیا یہ کتاب، اس کتاب کی آیات ہیں یا لوح محفوظ، جو اس کو بھی لوح محفوظ بھی کتاب ہی سمجھی جاتی ہے، تو اس میں سے یہ قرآن پاک نازل کیا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 2-3 طرح کی وحی آتی تھی۔ ایک وحی مطلوع ہے، یعنی جس کو قرآن میں جمع کر دیا گیا اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور ایک وحی غیر مطلوع ہے، یعنی جو احادیث ہیں ان کو تلاوت نہیں کیا جاتا، وہ بھی وحی ہی ہے اللہ کی۔ اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو دونوں میں نہیں ہیں، کچھ ایسے معاملات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئے لیکن نہ وہ حدیث میں ہیں نہ وہ قرآن میں ہیں۔ تو اب اس کے علاوہ حدیث وہ ہوتی ہے جس میں الفاظ اور مفہوم دونوں ہی اللہ کے رسول کی طرف سے ہوں، اور ایک حدیث قدسی ہوتی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جو حدیث ہے اس کے یعنی الفاظ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں لیکن مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو کئی دفعہ میں آپ کو کہتی ہوں یہ حدیث قدسی ہے تو اس کا یہ مفہوم ہوتا ہے۔ تو جو کچھ بھی تم پہ نازل کیا گیا یہاں وہ سب کچھ اس میں آئے گا۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر آتے ہوں۔ اب یہ سہارے ایسے بھی ہو سکتے ہیں، یعنی آسمان 7 آسمان ہیں اور وہ نیچے نہیں گر رہے، تو اب اس میں ستون ہے ہمیں نظر نہیں آ رہے، یا ستون ہے ہی نہیں، یا کسی گریویٹیشنل فورس کی، یعنی جو کشش ہے جیسے زمین کی کشش ہے اس سے چیزیں زمین کی طرف آتی ہیں، تو اس طرح اللہ نے بھی کوئی ایسی فورس اوپر رکھی ہوئی ہے جس کی وجہ سے چیزیں اوپر کھینچ رہی ہیں اور نیچے نہیں گرتی۔ یہ بھی اللہ کے بھید ہیں، ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ اور پھر وہ اپنے تخت سلطنت پر جلوہ افروز ہوا، یہ بھی آیات متشابہات میں سے ہے، کیونکہ نہ ہمیں رب کی ذات کا اندازہ ہے کچھ، اور نہ ہی ہمیں تخت کا پتہ ہے، نہ ہی ہمیں آسمانوں کی کیفیات کا پتہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم میں سے ہر انسان میرے 100 ہیولے تصور کرے تو میں ویسا نہیں، یعنی میں کسی کے تصور میں آ ہی نہیں سکتا۔ اور اس نے سورج اور چاند کو ایک قانون کا پابند بنایا، اس سارے نظام کی ہر چیز ایک وقت مقررہ تک کے لیے چل رہی ہے۔ انسان ہے تو اس کا ٹائم بھی مقرر ہے، قیامت ہے تو اس کا ٹائم مقرر ہے، دن رات کا ٹائم مقرر ہے، مہینوں کا، ہر چیز کا اللہ نے ٹائم رکھا ہوا ہے، اور اللہ ہی اس سارے کام کی تدبیر کر رہا ہے۔ زمین سے آسمان تک 500 برس کی مسافت کے بعد پہلا آسمان آتا ہے، اور دنیا کا آسمان نہ صرف ساری زمین بلکہ زمین کے اوپر جن چیزوں کا کھول چڑھا ہوا ہے، مثلا ہوا اور پانی، سب کو گھیرے ہوئے ہے۔ اور پھر آسمان کی گہرائی 500 برس ہے، یعنی ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 برس کا فاصلہ ہے، اور دوسرا آسمان پہلے آسمان کو اور ان تمام چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں ان کو گھیرے ہوئے ہے۔ تو اب یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر جلوہ افروز ہوا، تو اس کے بارے میں امام مالک کہتے ہیں الاستواء معلوم والکیف مجہول، کہ استوا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ جلوہ افروز ہوا، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ والسوال عنہ بدعت، اور اس بارے میں ہمارا سوال کرنا بدعت کہلائے گا۔ والایمان بہ واجب، لیکن ان سب چیزوں پر ایمان لانا ہمارے اوپر واجب ہے۔ وہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے شاید کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو، اور وہی ہے جس نے یہ زمین پھیلا رکھی ہے، اس میں پہاڑوں کے کھونٹے گاڑ رکھے اور دریا بہا دیے، اس نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے، اور وہی دن رات طاری کرتا ہے۔ پھلوں کے جوڑے، یہ دیکھیں اس وقت تک انسانوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ پودوں میں بھی میل فیمیل ہے، پولرائزیشن ہوتی ہے، یہ نہیں پتہ تھا، اور اب یہ دیکھیں اس وقت یہ چیز بتائی گئی ہے۔ اور وہی دن پر رات طاری کرتا ہے، اور ان ساری چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور دیکھو زمین میں الگ الگ خطے پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، انگور کے باغ ہیں، کھیتیاں ہیں، کھجور کے باغات ہیں، جن میں سے کچھ اکیرے ہیں اور کچھ دوہرے، اور کچھ کھجور کے درخت ہوتے ہیں جو ایک ہی تنے سے اوپر جاتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں جو نیچے سے ہی ان کے یعنی ابتدا سے ہی ان کے تنے زمین سے زیادہ نکل رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح انجیر جس کو جنت کا پھل کہا گیا ہے،
وہ بھی اس کا بھی یہی حال ہے کہ وہ زمین سے اس کی بہت سی سے تنے جو ہیں وہ بیک وقت نکلتے ہیں، جتنی اللہ کی مشیت ہو۔ سب کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، مگر مزے میں ہم سب کو کسی کو بہتر بناتے ہیں اور کسی کو کمتر۔ ان سب چیزوں میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں گٹھلی کیا ہوتی ہے، آم کی گٹھلی دیکھ لیں، اور جب آم بنتا ہے تو اس کی شیرینی اور اس کی لذت، یقین آتا ہے کہ وہ ایک بھدی سی جو ہم نے زمین میں گٹھلی دبائی تھی تو اس سے یہ ہو رہا ہے، تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اب اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو تعجب کے قابل لوگوں کا یہ قول ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں۔ تم تعجب کرتے ہو کہ یہ ہمارے اندر سے یہ ایک شخص کھڑا ہو گیا اور نبوت کا دعویٰ کر دیا، تم تعجب کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرے اوپر وحی کا نزول ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تعجب کے قابل تو یہ بات ہے کہ میں تمہیں دوبارہ پیدا کروں گا، ایک دفعہ پیدا کر لیا، میرے لیے تو یہ مشکل نہیں ہے۔ وہ اس کو بھی نہیں ماننا چاہتے تھے۔ اور ان کے گلے میں طوق ہے، یہ جہنمی ہے اور یہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو طوق کیا ہے؟ تکبر کا، خود پرستی کا، تقلید آباء و اجداد کا۔ وہ کہتے ہیں نا ہمارے باپ دادا انہی کی پرستش کرتے آ رہے ہیں، ہمارے باپ دادا تو برہنہ ہی طواف کرتے آ رہے ہیں، ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے ہیں۔ تو یہ تقلید ان کی، چاہے وہ غلط کر رہے ہوں، اور خود پرستی، جمود، اور جمود کے طوق ان کے گردنوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ جمود ہے یعنی ہوش ہی نہیں آ رہی ہے، بس وہ عجیب بدمستی کی کیفیت میں ہے۔ یہ لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے جو لوگ گزرے ان پر اللہ کے عذاب کی عبرتناک مثالیں گزر چکی ہیں۔ عاد اور سمود کی بستیوں پر سے بھی گزرتے تھے، اور جو قوم لوط غرق ہوئی تھی ڈیڈ سی میں، اس پر سے بھی یہ گزرتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان کے ساتھ چشم پوشی سے کام لیتا ہے، درگزر کرتا ہے، وہ رب ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تیرا رب سخت سزا دینے والا ہے۔ دیکھیں سورۃ الفاتحہ، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، میرا نرم نہیں ہوں، میں جزا سزا کے دن کا بھی مالک ہوں۔ یہ لوگ جنہوں نے تمہاری بات ماننے سے انکار کر دیا کہتے ہیں کہ اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل ہوتا؟ تم تو محض خبردار کرنے والے ہو اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ معجزہ دکھانا یا نہ دکھانا میری مشیت اور اذن پر ہے، اور آپ کے ذمے صرف میرا پیغام پہنچانا ہے۔ آپ کے ذمے، آپ اس چیز کے پابند نہیں ہو کہ سارے لوگ ہدایت پہ آ جائیں، آپ نے صرف پیغام پہنچانا ہے۔ جو نہیں مانے گا یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ اللہ ایک ایک حاملہ کے پیٹ سے واقف ہے، جو کچھ اس میں بنتا ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ اس میں کمی بیشی ہوتی ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ ہر چیز کے لیے اس کے ہاں ایک مقدار مقرر ہے، وہ پوشیدہ اور ظاہر ہر چیز کا عالم ہے۔ ہمارے لیے غیب اور شہادہ ہے کہ ہمیں جو چیز نہیں نظر آ رہی وہ غیب ہے، اور جو چیز آ رہی ہے وہ شہادہ ہے۔ اللہ کے لیے ہر چیز شہادت ہے، اللہ کے لیے، اللہ کو سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ وہ بزرگ ہے اور ہر حال میں بالا تر رہنے والا ہے۔ تم میں سے کوئی شخص خواہ زور سے بات کرے یا آہستہ، اور کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہوا یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو، اس کے لیے سب یکساں ہیں۔ ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے نگران لگے ہوئے ہیں، جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ اب غیب کی کنجیاں، عالم الغیب، اب ایک ہوتا ہے انباء الغیب اور ایک ہوتا ہے علم الغیب۔ تو میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی ہے کہ انباء الغیب ہوتی ہیں غیب کی خبریں، وہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی دے سکتا ہے، خواب کے ذریعے دے سکتا ہے، القاء کر سکتا ہے۔ رسولوں کو تو خیر بہت زیادہ دی جاتی ہیں، تو اس کو نبی بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ نبا لے کے، خبر لے کے آتا ہے اللہ کی طرف سے۔ اور علم الغیب اللہ کے ساتھ ہے، عالم الغیب صرف رب ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیب کی 5 کنجیاں ہیں: کل کیا ہوگا، رحم میں جو گھٹتا بڑھتا ہے، بارش کب ہوگی، انسان جو پیدا ہو رہا ہے وہ کس جگہ مرے گا، اور قیامت کب آئے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی، اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتی۔
نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی اور مددگار ہو سکتا ہے۔ اور رب پوچھتا ہے میرے بندے، جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے تو پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے، جب تم ان کے پاس گئے تھے تو وہ کیا کر رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں یا باری تعالیٰ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم واپس بھی آئے ہیں تو وہ نماز ہی پڑھ رہے تھے۔ معقبات، یہاں آیا نا معقب، لہو معقبات تم من بین یدیہ، تو معقبات ہیں آگے پیچھے کے فرشتے۔ ایک فرشتہ تمہاری پیشانی پکڑے رہتا ہے، اور تم اللہ کے آگے عاجزی کا اظہار کرتے ہو تو وہ تمہارے درجے بلند کر دیتا ہے۔ عبادت کرتے ہو اور لوگوں کی خدمت کرتے ہو تو درجے بلند کرتا ہے، اور جب اکڑتے ہو تو سر نگوں کر دیتا ہے۔ دو فرشتے ہونٹوں پر مقرر ہیں جن کے ذمہ تمہارے درود کی حفاظت ہے۔ ایک فرشتہ منہ کے پاس کھڑا رہتا ہے کہ کسی سانپ کو منہ میں جانے نہ دے۔ دو فرشتے آنکھوں پر ہیں۔ یہ فرشتے دن اور رات کے ملا کر 20 بنتے ہیں۔ دن کو ابلیس ہے اور رات کو اس کی ذریت ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کا ساتھی ایک جن اور ایک فرشتہ نہ ہو۔ صحابہ نے پوچھا کیا آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی، لیکن اللہ نے میری مدد فرمائی اور میرا ساتھی جن مجھے نیکی کا ہی شوق دلاتا ہے۔ اسے ابن جریر نے بیان کیا۔ ابو امامہ فرماتے ہیں ہر انسان کے ساتھ ایک محافظ فرشتہ ہوتا ہے جو تقدیری حوادث کے علاوہ ہر حادثے سے بچاتا ہے۔ تقدیر دو طرح کی ہے نا، ایک معلق ہے، ایک مبرم ہے۔ معلق تقدیر یہ ہے کہ ایک سال کا سارا جو کھاتا ہے وہ فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے، لیکن اس میں گنجائش ہوتی ہے۔ معلق اس لیے کہا گیا، وہ کسی خاص واقعے سے وابستہ ہوتا ہے اس کا، یا کسی اور چیز سے اس کو وابستہ کر دیا جاتا ہے، اس میں وہ معلق ہے یعنی لٹکی ہوئی ہے، اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے، لیکن مبرم میں تبدیلی نہیں ہوتی، وہ لوح محفوظ میں پختہ درج ہے۔ تو تقدیری حوادث کے علاوہ وہ ہر حادثے سے بچاتا ہے، یعنی جو اللہ نے مقدر کر دیے ہوئے ہیں۔ اور ایک شخص حضرت علی کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نماز میں مصروف تھے، تو وہ کہنے لگا، حضرت علی سے وہ کہہ رہا ہے کہ پہرے دار مقرر کر لیں، قبیلے کے کچھ لوگ آپ کو مارنے کے درپے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہر شخص پر غیر تقدیری حوادث کے لیے فرشتے مقرر ہوتے ہیں، لیکن جب تقدیری حادثہ پیش آتا ہو تو وہ ہٹ جاتے ہیں، یعنی اس سے پہلے جب تک اللہ کی تقدیر غالب نہیں آئے گی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہی ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں سے وہ آ رہی ہے اگلی آیت جو ہے، یہ 13 آیت جو ہے اس میں رعد کا لفظ آ رہا ہے، اور جنہیں دیکھ کر تمہیں اندیشے بھی لاحق ہوتے ہیں اور امیدیں بھی بنتی ہیں۔ وہی ہے جو پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے، بادلوں کی گرج اور حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کی جاتی ہے، اور فرشتے اس کی ہیبت سے لرزتے ہوئے تسبیح کرتے ہیں۔ وہ کڑکتی ہوئی بجلیوں کو بھیجتا ہے اور بسا اوقات انہیں جس پر چاہتا ہے عین اس حالت میں گرا دیتا ہے جبکہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ فی الواقعی اس کی چال بڑی زبردست ہے۔ اس میں 2-3 لفظ آئے ہیں، ایک صاعقہ گرنے اور بھسم کرنے والی بجلی کو کہا جاتا ہے، یا عذاب الہی یا موت، اس میں مفہوم یہ بھی پایا جاتا ہے۔ اور دوسرا ہے اس میں برق، چمکنے اور کوندنے والی بجلی جو آنکھوں کو خیرہ کر دے۔ برق، صاعقہ اور رعد ہے کڑکنے اور چمکنے والی بجلی، ایسا بادل جس میں گرج اور چمک ہو۔ تو 3 لفظ یہاں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گرج اور کڑک سنتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم لا تقتلنا بعذابک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ گرج کی ایک دعا یہ بھی ہے، سبحان من یسبح الرعد بحمدہ، وہ پاک ہے جس کی حمد اور پاکی رعد بھی کر رہا ہے، یعنی یہ ان کی عبادت ہے۔ پانی کا جو شور ہے وہ پانی کی عبادت ہے، ہوا کا شور ہوا کی عبادت ہے، پرندے جب آپس میں کرتے ہیں جو کچھ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اسی طرح سارے پودے درخت ہر چیز اللہ کی عبادت کر رہی ہے۔
عبداللہ بن زبیر گرج سن کر باتیں بند کر کے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اور یہی جو اس میں آئی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے عزت اور جلال والے رب نے فرمایا میرے بندے میرے فرما بردار بن جائیں تو میں رات کو می برساؤں گا اور دن کو دھوپ نکالوں گا، اور انہیں گرج کی آواز بھی سنائی نہیں دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے نزدیک لوگوں پر کثرت سے بجلیاں گریں گی۔ یہ حال ہوگا کہ ایک شخص لوگوں سے پوچھے گا کہ کل کس کس پر بجلی گری، یعنی اتنی وافر مقدار میں گریں گی، تو وہ جواب دیں گے کہ فلاں 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 پر۔ رحمت عالم نے عرب کے سرکش کو بلایا تو اس کو کہا کہ اللہ کے رسول بلا رہے ہیں، تو اس نے جواب دیا اللہ کا رسول کون ہوتا ہے، اللہ کون ہوتا ہے، رسول کون ہوتا ہے، اور اللہ سونے کا ہوتا ہے، چاندی کا ہوتا ہے۔ تو یہ جب وہ اپنے معبودوں کے بارے میں ان کو بتایا جاتا تھا تو ان کے سوال اس طرح کے ہوتے تھے، تو اب یہ بھی اسی پہ گمان کر رہے ہیں۔ اس کو پکارنا برحق ہے، یعنی وہی حاجت روا، مشکل کشا، داتا، دستگیر ہے۔ رہیں وہ دوسری ہستیاں جنہیں اس کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں، ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتی۔ یہ جو بت ہیں یا جو بھی جس طرح کے بھی انہوں نے اپنے معبود بنائے ہوتے تھے، اگر وہ ستاروں کی یا سورج کی، چاند کی، جس چیز کی بھی پرستش کی جا رہی ہے، گائے کی، تو یہ جواب نہیں دے سکتے۔ پتھر کے بت تو خیر بالکل ہی نہیں دے سکتے، کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ انہیں پکارنا ایسے ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر اس سے درخواست کرے کہ میرے منہ کے پاس آ جا، حالانکہ پانی اس کے منہ تک پہنچنے والا نہیں۔ اس طرح کافروں کی دعائیں بھی کچھ نہیں مگر ایک تیرے بے ہدف۔ وہ تو اللہ ہی ہے جس کو زمین و آسمان کی ہر چیز طوعاً و کرہاً سجدہ کر رہی ہے، اور سب چیزوں کے سائے صبح و شام اس کے آگے جھکتے ہیں، اور یہ یہاں آیت سجدہ ہے۔ تو یہ سب چیزیں سجدہ کر رہی ہیں، سائے جھکتے ہیں۔ تو سورج کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ وہ جب غروب ہوتا ہے تو وہ عرش کے نیچے جاتا ہے اور سر پھینک کے وہاں پڑا رہتا ہے۔ اب یہ اللہ جانتا ہے کس طرح وہ سر پھینکتا ہے، تو جب تک اللہ اس کو اجازت نہیں دیتے اللہ تعالیٰ، تب تک وہ دوبارہ نہیں نکلتا۔ تو یہ روز اجازت لے کے نکلتا ہے۔ ان سے پوچھو آسمان اور زمین کا رب کون ہے، کہو اللہ۔ پھر ان سے کہو جب حقیقت یہ ہے تو کیا تم نے اسے چھوڑ کر ایسے معبودوں کو اپنا کارساز ٹھہرا لیا جو اپنے لیے کسی نفع اور نقصان پر قدرت نہیں رکھتے؟ کہو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا روشنی اور تاریکیاں برابر ہو سکتی ہیں؟ اور اگر ایسا نہیں تو کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے بھی اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا کہ اس کی وجہ سے تخلیق کا معاملہ ان میں یہ شک میں ڈال رہا ہے؟ کہو ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے، وہ یکتا ہے، سب پر غالب ہے۔ روشنی کیا ہے کہ علم حق، اور جہالت کیا ہے؟ یہ تاریکی ہے، یعنی اندھیرا جو ظلمت جو ہے یہ بالکل کسی یعنی علم کو نہ سمجھنا، علم کی طرف راغب نہ ہونا۔ اس میں توحید کا ثبوت ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور کسی میں معبود بننے کی صلاحیت بھی نہیں ہے۔ توحید ربوبیت کے تو مشرک بھی قائل تھے، انہیں اعتراف تھا کہ زمین و آسمان کی تخلیق کرنے والا رب ہے، انسانوں کو پیدا کرنے والا رب ہے، اور یہ بھی وہ جانتے تھے کہ موت بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ پھر بھی توحید الوہیت کے قائل نہیں ہوتے۔ خالق پرست اور مخلوق پرست برابر نہیں ہو سکتے۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کہ جو مومن ہے وہ فاسق کی طرح ہو سکتا ہے، یعنی ایک آنکھوں والا ہے اور ایک اندھا ہے۔ یہ سورۃ السجدہ کی آیت ہے۔ اور مخلوق پرست اندھیروں میں بینا ہوتے اور بینا اور نابینا برابر نہیں ہوتے۔ خالق پرست اور مخلوق پرست برابر نہیں، بینا اور نابینا برابر نہیں۔ اللہ اولاد سے بری ہے، انہوں نے بیٹے اور بیٹیاں بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ یعنی اپنی اس تعلق سے بری ہے، اس کی کوئی بیوی بھی نہیں،
اس کی زوج بھی نہیں، اس کے بچے بھی نہیں، ان چیزوں سے مبرہ، منزہ اور پاکیزہ ہے اور بلند تر ہے۔ یہ انسانوں کے تقاضے ہیں، یہ بشری تقاضے ہیں۔ اور اس چیز کو وہ بھی مانتے تھے، اور وہ کیا کہتے تھے طواف کرتے ہوئے؟ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، ہاں وہ شریک ہے جس کا ماں اس کے مملوکہ چیزوں کے تو مالک ہے۔ یعنی یہ مانتے تھے کہ ان کا بھی تو ہی مالک ہے، لیکن پھر شرک سے باز نہیں آتے تھے۔ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور ہر ندی نالے اپنے ظرف کے مطابق لے کر چل نکلا۔ پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ آ گئے، اور ایسے ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن وغیرہ بنانے سے لوگ پگھلایا کرتے ہیں۔ اسی مثال سے اللہ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے۔ جو جھاگ ہے وہ اڑ جاتا ہے، اور جو چیز انسانوں کے لیے نافع ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اس طرح اللہ مثالوں سے اپنی باتیں سمجھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں راضی ہوتا ہوں تو بارش دیتا ہوں، اور ناراض ہوتا ہوں تو بارش روک دیتا ہوں۔ میں راضی ہوتا ہوں تو مال سخیوں کو دیتا ہوں، ناراض ہوتا ہوں تو بخیلوں کے حوالے کر دیتا ہوں۔ میں راضی ہوتا ہوں تو حکومت کی باغ دوڑ جو ہے وہ نیک لوگوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں، اور میں جب تم سے ناراض ہوتا ہوں تو پھر ناخلف لوگوں کو میں تمہارا سربراہ بنا دیتا ہوں۔ تو یہ ہمارے اوپر بھی منحصر ہے۔ مادی بارش اور روحانی بارش، لوگوں کے دل اپنی وسعت کے مطابق فیض یاب ہوتے ہیں۔ کسی کے دل میں علوم کا بحر ذخار ہے، کسی میں تھوڑا علم ہے۔ باطل حق کے اوپر پہنچتا ہے اور جلد ختم ہو جاتا ہے۔ حق نتھر کر خالص رہ جاتا ہے اور نیچے ہوتا ہے، اور جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن بنانے میں لوگ پگھلایا کرتے ہیں۔ اس مثال سے اللہ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے۔ یعنی جب کسی دھات کو پگھلایا جاتا ہے تو جھاگ سی اوپر آ جاتی ہے، اور وہ جو اس کا میل کچیل ہوتا ہے وہ علیحدہ ہو جاتا ہے، اور نیچے بالکل صاف چیز باقی بچ جاتی ہے۔ سونے کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو یہاں اسی چیز کا بتایا جا رہا ہے کہ جو فائدہ مند چیز ہوتی ہے وہ نیچے رہ جاتی ہے، اور جو خراب چیز ہوتی ہے وہ اوپر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی پہاڑوں سے جب پانی نکلتا ہے اور چلتا ہے، چشمے بنتے ہیں، تو وہ چلتے چلتے اس میں بہت سی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، لیکن پھر آگے جا کے وہ صاف نتھرا ہوا پانی پہنچتا ہے۔ یعنی جو چیزیں بیچ میں شامل ہوتی ہیں وہ کبھی کناروں پہ رہ جاتی ہیں، کبھی سائڈ پہ رہ جاتی ہیں، اور بالکل صاف پانی آگے آتا ہے۔ تو اس طرح حق اور باطل کا بتایا گیا کہ حق جو ہے وہ شور بڑا مچاتا ہے اور اوپر ہوتا ہے، اور جو حق جو ہے وہ نیچے ہوتا ہے اور باطل اوپر ہوتا ہے، کہ باطل شور مچاتا ہے۔ تو کیا کہا گیا کہ جتنا جس کا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے۔ تو صاحب علم لوگوں کا بھی یہی حساب ہوتا ہے کہ وہ بڑھ کے ویسے علم کے بارے میں کبھی نہیں کرتے۔ کسی شخص سے صاحب علم ہونے کی یہ مثال کافی ہے کہ وہ زیادہ بحث نہیں کرتا اور زیادہ بڑھ کے اس طرح کی باتیں نہیں کرتا، کہ وہ اس کو یہ شوق نہیں ہوتا کہ لوگ اس کو بہت زیادہ صاحب علم سمجھیں۔ تو اس میں ایک متانت، ایک بردباری سی ہوتی ہے۔ تو یہی مثال ان چیزوں کی بھی دی گئی۔ اللہ تعالیٰ مثالوں سے اپنی باتیں سمجھاتے ہیں۔ اللہ نے البقرہ میں منافقوں کی 2 مثالیں دی ہیں، ایک پانی سے، دوسری آگ سے۔ قیامت کے دن یہودیوں سے پوچھا جائے گا کیا چاہتے ہو؟ یہ حدیث ہے۔ وہ عرض کریں گے اے رب پیاس سے برا حال ہے۔ کہا جائے گا جا کے پانی پی کیوں نہیں لیتے؟ پھر انہیں جہنم پانی کی طرح دکھائی دے گا، جیسے ریت دور سے سراب وہ پانی کی طرح لگتی ہے۔ تو وہ بھاگیں گے لیکن وہاں پانی نہیں ہوگا۔ ان کے ساتھ قیامت والے دن یہ ہوگا۔ رحمت عالم نے فرمایا مجھے جو ہدایت اور علم عطا فرمایا گیا اس کی مثال می کی سی ہے۔ زرخیز قطع نے پانی جذب کیا تو خوب پیداوار ہوئی، اور سخت اور غیر جاذب تھا تو جذب نہیں کیا، پانی روک لیا۔ اور ایک ایسی زمین ہے جس نے نہ جذب کیا نہ روکا، یعنی بے عمل عالم۔
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने आग रोशन की तो परवाने उसमें गिरने लगे, मैं पकड़ पकड़ कर तुम्हें उससे बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम गिरते जा रहे थे। जो मेरी पैरवी नहीं करेगा वो ऐसे ही आग में गिरेगा। इसे बुखारी और मुस्लिम दोनों में बयान किया गया। जिन लोगों ने अपने रब की दावत कबूल कर ली उनके लिए भलाई है, और जिन्होंने उसे कबूल ना किया वो अगर ज़मीन की सारी दौलत के भी मालिक हों और उतनी ही और फ्राहम कर लें तो वो अल्लाह की पकड़ से बचने के लिए उस सब को फिदिये में दे डालने पर तैयार हो जाएंगे। ये वो लोग हैं जिनसे बुरा हिसाब लिया जाएगा, बुरा हिसाब लिया जाएगा और उनका ठिकाना जहन्नम है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यौम क़यामत जिस शख्स से हिसाब लिया जाएगा वो तबाह हो जाएगा। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसको आमाल नामा उसके दाएं हाथ में दिया गया उससे जल्दी और सहल हिसाब लिया जाएगा। तो आपने फरमाया, ये महज पेशी होगी, उन्हें उनके अमाल बतला दिए जाएंगे, और जिसके हिसाब की तहकीक शुरू हो गई समझ लो कि वो मारा गया। अल्लाहुम्मा हिफ़्ज़ना, आमीन। भला ये किस तरह मुमकिन है कि वो शख्स जो तुम्हारे रब की इस किताब को जो उसने तुम पर नाज़िल की है हक जानता है, और वो शख्स जो इस हकीकत की तरफ से अंधा है, दोनों यकसा हो जाएं। नसीहत तो दानिशमंद लोग ही कबूल करते हैं, और उनका तर्ज़ अमल ये होता है कि अल्लाह के साथ अपने अहद को पूरा करते हैं, उसे मजबूत बांधने के बाद तोड़ नहीं देते। उनकी रविश ये होती है कि अल्लाह ने जिन रवाबित को बरकरार रखने का हुक्म दिया है उन्हें बरकरार रखते हैं। अल्लाह के अहद सारे ही हैं। अल्लाह का अहद कलमा है, अल्लाह के अहद अरकान इस्लाम और जो इंसानों के दरमियान मुआहिदात होते हैं सारे अहद हैं। और अल्लाह ताला ने ये जो कहा कि जिन रिश्तों को जोड़ने का, तो ये सिला रहमी का बहुत ज़ोर दिया गया है, और फरमाया गया हदीस नबवी है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे रिस्क में बरकत हो और तुम्हें अल्लाह ताला दराजी उम्र अता करे तो तुम फिर सिला रहमी यानी अपने खून के रिश्तों के साथ बहुत अच्छा सलूक किया करो। अपने रब से डरते हैं और इस बात का खौफ रखते हैं कि कहीं उनसे बुरा हिसाब ना लिया जाए, और उनका हाल ये होता है कि अपने रब की रज़ा के लिए सब्र से काम लेते हैं, नमाज कायम करते हैं, हमारे दिए हुए रिस्क में से खर्च करते हैं, एलानिया भी और पोशीदा भी, और बुराई को भलाई से दूर करते हैं। यानी अगर कोई बुरा करता है तो ज़रूरी नहीं कि अगर उसने थोड़ा सा एक पत्थर मारा है तो पूरी ईंट ही उसको जवाब में मारनी है। तो इसका क्या, ये एक हदीस से ये वाज़े होता है। तो अपने तर्ज़ अमल को लोगों के तर्ज़ अमल का ताबे बना कर ना रखना, ये कहना गलत है। अगर वो भलाई करेंगे तो हम भलाई करेंगे, और लोग जुल्म करेंगे तो हम भी जुल्म करेंगे। तुम अपने नफ्स को एक कायदे का पाबंद बनाओ, अगर लोग नेकी करें तो नेकी करो, और अगर लोग तुमसे बदसलूकी करें तो तुम जुल्म ना करो। इंसानियत तो ये है। आखिरत का घर उन्हीं के लिए है, यानी ऐसे बाग जो उनकी यहाँ जन्नत अदन आया है, ऐसे बाग जो उनकी अब्दी क़याम गाहें होंगी, वो ख़ुद भी उनमें दाखिल होंगे, और उनके आबा व अजदाद और उनकी बीवियाँ और उनकी औलाद जो सालेह हैं वो भी उनके साथ वहाँ जाएंगी। तो जन्नतें साथ हैं, दारुल खुल्द, दारुल जलाल, दारुस्सलाम, जन्नत अदन, जन्नतुल मावा, जन्नतुल फिरदौस और जन्नत नईम। यहाँ अदन का जिक्र आया है। मलाइका हर तरफ से उनके इस्तकबाल के लिए आएंगे और उनसे कहेंगे, तुम पर सलामती है, तुमने दुनिया में जिस तरह सब्र से काम लिया आज तुम इस इनाम के मुस्तहिक हुए। यानी सब्र का इतना अजर है। बस क्या ही खूब है ये आखिरत का घर। रहे वो लोग जो अल्लाह के अहद को मजबूत बांधने के बाद तोड़ डालते हैं और उन राब्तों को काटते हैं जिन्हें अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया, ये सिलाए रहमी, और जो ज़मीन में फसाद फैलाते हैं और लानत के मुस्तहिक हैं, और उनके लिए आखिरत में बहुत बुरा ठिकाना। इस तरह की आयात सूरत अल-बकरा में भी आई हैं। अल्लाह जिसको चाहता है रिज़्क़ की फ़राखी बख्शता है, और जिसे चाहता है नफ़ा तुला रिज़्क़ देता है। ये लोग दुनियावी ज़िंदगी में मगन है, हालांकि दुनिया की ज़िंदगी आखिरत के मुकाबले में मताए कलील के सिवा कुछ भी नहीं। ये लोग जिन्होंने रसूल की बात मानने से इनकार किया, कहते हैं कि इस शख्स पर इसके रब की तरफ से कोई मुआज़ा क्यों नहीं नाज़िल होता,
کہو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب۔ کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلها امم لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک وہم یکفرون بالرحمن قل هو ربی لا الہ الا هو علیہ توکلت والیہ متاب۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کی دعوت کو مان لیا اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یہ بلڈ پریشر کے لیے یہ آیت بڑی مفید ہوتی ہے۔ خبردار رہو، اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ پھر جن لوگوں نے دعوت حق کو مانا اور نیک عمل کیے وہ خوش نصیب ہیں اور ان کے لیے اچھا انجام ہے۔ اے رسول، اسی شان سے ہم نے تم کو رسول بنا کے بھیجا، یعنی یہ معجزے مانگتے ہیں تو آپ کی تو ذات ہی سراپا معجزہ ہے۔ آپ کو یہ جو قرآن دیا گیا ہے دنیا کا سب سے بڑا معجزہ ہے یہ۔ تو آپ سے پہلے بھی بہت سی قومیں گزر چکی تاکہ آپ کو اس لیے یہ رسول بنا کے بھیجا کہ آپ بھی وہ پیغام سنائیں جو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے، اس حال میں کہ یہ اپنے نہایت مہربان رب کے کافر بنے ہوئے ہیں۔ ان سے کہو وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آیا نا لا الہ الا ہو، تو یہ ہمارے کلمے میں بھی آتا ہے۔ تو لا کا مطلب ہے شرک کی مکمل نفی، سب محبتوں کی نفی۔ کسی سے محبت کی تو اللہ کے لیے اور نفرت کی تو اللہ کے لیے۔ کوئی محبت اللہ کی محبت کے برابر نہیں آ سکتی۔ لا کا دوسرا مطلب نہ نفع کا اختیار ہے نہ نقصان کا۔ انسان کو اپنے محبتوں اور عقیدتوں کا مرکز کوئی نہیں، صرف اللہ تعالیٰ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اطاعت اللہ کی کسی اور کی نہیں، عبادت اللہ کی کسی اور کی نہیں، رضا خوشنودی رضامندی اللہ کی کسی اور کی نہیں، نظام اللہ کا کسی اور کا نہیں۔ اور آزاد وہ ہے جو اللہ کا غلام ہے، جو کسی اور کا غلام ہے وہ آزاد نہیں۔ اور الہ کے سے پہلے الف لام لگانے سے چیزیں خاص ہو جاتی ہیں۔ مثلا الکتاب خاص کتاب، اور کتابن کوئی بھی کتاب۔ تو الف لام جب الہ لفظ کے آگے اس میں ساتھ جمع کیا شروع میں الف لام تو وہ اللہ بن گیا، یعنی خاص معبود۔ اور الہ کا مطلب ہوتا ہے جس سے سب سے زیادہ محبت کی جائے، حاجات میں اس کی طرف رجوع کیا جائے، جس کے لیے انسان اپنا سب کچھ لٹا دے، اسے راضی کرنے کے لیے ساری محنت اور ساری کوشش لگا دے۔ انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ لا کا یہ مطلب ہے، ہمارے کلمے میں بھی تو ایسے ہی آیا ہوا ہے۔ اور یہاں طوبہ لفظ آیا ہے، تو طوبہ جنت کا ایک درخت ہے جس کی ٹہنیاں ساری جنت میں پھیلی ہوئی ہیں اور ہر گھر میں اس کی شاخ ہے۔ اسے ابن جریر نے بیان کیا اور کہا جاتا ہے اللہ نے طوبہ خود اپنے ہاتھ سے موتی کے دانے سے بنایا تھا اور اسے پھیل جانے کا حکم دیا، چنانچہ وہ پھیل گیا۔ اس کی جڑ جنت کی نہروں کا منبع ہے، شہد، شراب، پانی اور دودھ کی نہریں اس کے منبع میں سے، جڑ میں سے نکلتی ہیں۔ یہ ایسا درخت ہے جس کی مسافت 100 سال کی ہے اور اس کی کلیوں سے جنتیوں کے کپڑے بنائے جاتے ہیں۔ دیکھو کتنا خاص یہ درخت ہے۔ اور جنت میں یہ درخت ایسا ہے کہ اس کی مسافت 100 سال میں بھی کوئی طے نہیں کر سکتا۔ یعنی ایک اور انداز میں اس کو اس طرح بیان کیا گیا کہ اگر بہت تیز رفتار گھڑ سوار بھی ہو تو وہ 100 سال میں بھی اس کے سائے کو، یعنی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا اگر وہ بڑی سپیڈ سے بھی چلتا جائے گا۔ اور سورۃ واقعہ میں آیا وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ، اس میں اسی کا حوالہ ہے کہ پھیلا ہوا سایہ۔ اسے شجرۃ الخلد بھی کہا گیا ہے۔ ان سے کہو وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی میرا ملجا اور مأوا ہے۔ اور کیا ہو جاتا اگر کوئی ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے یا زمین شک ہو جاتی یا قبروں سے نکل کر مردے بولتے۔ تو یہ کیا کر رہے ہیں،
یہ ان کے سوالوں کے جواب ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ یہ پہاڑی علاقہ ہے، اس کو وسیع کر دو، یہ پہاڑ غائب ہو جائیں، تو اس کا ذکر آیا، پہاڑ چلنے لگتے، زمین شک ہو جاتی یہاں پانی نہیں ہے، زمین میں سے پانی نکال دو۔ اور پھر وہ عاص بن وائل اور ابو جہل اپنے آباء و اجداد کی ہڈیاں قبرستان میں سے لا کے ہاتھوں سے مسل کے اڑاتا تھا اور کہتا تھا کہ اب تم ان کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ تو یہ ان کے سوالوں کے جواب ہیں۔ سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ابھی تک کفار کی طلب کے جواب میں کسی نشانی کے ظہور کی آس لگائے بیٹھے ہیں، اور وہ یہ جان کر مایوس نہیں ہو گئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا۔ ابھی بھی معجزوں کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کر رکھا ہے، ان پر اللہ کی طرف سے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی رہتی ہے، یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں 2 دفعہ قحط آیا تھا مکہ میں۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آن پورا ہوگا۔ یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، مگر میں نے ہمیشہ منکرین کو ڈھیل دی اور آخر کار ان کو پکڑ لیا۔ تو دیکھو کیسی تھی سزا میری۔ پھر کیا جو وہ ایک متنفس کی کمائی پر نظر رکھتا ہے، یعنی وہ فردن واقف ہے کہ میرا کون سا بندہ کیا کام کر رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں یہ جسارتیں کی جا رہی ہیں کہ لوگوں نے اس کے شریک بنا لیے ہیں۔ اے نبی ان سے کہو اگر واقعی وہ اللہ کے بنائے ہوئے شریک ہیں تو ذرا ان کے نام لو کہ وہ کون ہیں۔ کیا تم اللہ کو ایک نئی بات کی خبر دے رہے ہو جسے وہ زمین میں نہیں جانتا، یا تم لوگ بس جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتے ہو، بیٹے بیٹیاں بنائے اور اللہ کو خبر بھی نہیں کہ زمین میں اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں موجود۔ یہ کہا گیا حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کیا، ان کی مکاریاں ان کے لیے خوشنما بنا دی گئیں۔ یہ تو ہے کہ جب انسان شیطان کے چنگل میں پھنستا ہے اور بری حرکتیں اور برے اعمال کرتا ہے تو وہ تو سمجھتا ہے کہ وہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے، وہ دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہے، بڑا مال جمع کر رہا ہے، وہ فراڈ سے پیسے بنا رہا ہے، وہ کرپشن سے پیسے بنا رہا ہے، وہ بہت ہی اچھا صالح کام کر رہا ہے۔ تو اگر اس کا ضمیر زندہ ہو تو یہ کام کبھی نہیں کرے گا، اور وہ راہ راست سے روک دیے گئے۔ پھر جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے اسے کوئی بچانے والا نہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی ہی میں عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب اس سے زیادہ ہے کہ برے لوگوں کو سکون قلب نہیں میسر ہوتا۔ خوشی حاصل کرنے کا ایک ہی نسخہ ہے، دوسرا کوئی مجھے آج تک نہیں ملا۔ دوسرے کو خوشی دو، خود بخود آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا، چاہے آپ کا مسئلہ حل ہو، چاہے آپ کی مشکل دور ہو یا نہ ہو، کہ دوسرے کی مشکل دور کر کے دل اتنا مطمئن ہوتا ہے، اتنا پھلتا پھولتا ہے۔ طریقہ یہ ایک ہے، دوسروں کو تکلیفیں دے کے اور انسان اپنے لیے اللہ سے خوشیوں کی دعائیں کرے تو یہ نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا۔ کوئی ایسا نہیں جو انہیں اللہ سے بچانے والا ہو۔ خدا ترس انسانوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا اس کی شان یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور اس کے پھل دائمی ہیں، اس کا سایہ لازوال ہے۔ یہ انجام ہے متقین کا، اور منکرین حق کا انجام یہ ہے کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے۔ جنتی جنت میں کھائیں پیئیں گے مگر نہ تھوک ہوگا، نہ پسینہ آئے گا، نہ بول براز ہوگا۔ کھانا مشک جیسی ڈکار آ کے ہضم ہو جائے گا۔ جس طرح سانس تکوینی طور پر آتی ہے، یعنی تکوینی کن کے نتیجے میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ سانس نے آنا ہی ہے، ہمارے دل میں نہیں رکھا گیا، تو کن کے نتیجے میں سانس لیتے ہیں ہم، ہماری دھڑکن جو ہے، یہ سب چیزیں اللہ کے اختیار میں۔ تو اسی طرح وہاں جنتی جو ہیں وہ تکوینی طور پر تسبیح اور تقدیس کریں گے، یعنی وہ ہر وقت زبان سے اللہ کی تسبیح اور تقدیس بیان ہوگی۔ کسی اہل کتاب نے آپ سے پوچھا کہ آپ فرماتے ہیں جنتی کھائیں گے، فرمایا ہاں، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، جنت میں ہر پھل سے دنیا کے 100 آدمیوں کے برابر قوت پیدا ہوگی، یعنی ایک پھل کھانے سے اتنی قوت، وہ ایسے پھل ہوں گے، اور مشک جیسا خوشبودار پسینہ آ کر کھانا ہضم کر دے گا اور پیٹ خالی ہو جائے گا۔ اسے نسائی میں بیان کیا گیا۔ قرآن میں جنت اور دوزخ کا ملا جلا ذکر آیا ہے تاکہ لوگوں کو جنت کی رغبت اور جہنم سے نفرت ہو۔ جہنمی اور جنتی دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اے نبی، جن لوگوں کو ہم نے آپ سے پہلے کتاب دی وہ اس کتاب سے جو ہم نے نازل کی ہے خوش ہیں، اور مختلف گروہوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس کی بعض باتوں کو نہیں مانتے، جیسے یہودی ہیں۔
تم صاف کہہ دو مجھے تو صرف اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے اور اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں، لہٰذا میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے۔ اسی ہدایت کے ساتھ ہم نے یہ فرمان عربی تم پر نازل کیا، اور اب اگر تم نے اس علم کے باوجود جو تمہارے پاس آ چکا ہے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی حامی اور مددگار نہ ہوگا۔ حکمن عربین قرآن کے لیے آیا، تو کیا ہے کہ عربی زبان جو ہے وہ جنت کی زبان ہے، وہ فرشتوں کی زبان ہے، وہ لوح محفوظ کی زبان ہے۔ حضرت آدم بھی عربی بولتے تھے اور ہمیں بھی اسی زبان میں یہ قرآن عطا کیا گیا، حالانکہ ہماری اپنی زبان مادری زبان عربی نہیں ہے۔ تم سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ان کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا۔ یہ بھی ان کے ایک سوال کا جواب کہ یہ تو ایک عام آدمی ہے، یہ شادیاں کرتا ہے، یہ بازاروں میں پھرتا ہے، اس کے بیوی بچے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ میں نے جب بھی رسول بھیجے تو وہ بیوی بچوں والے ہی بنائے تھے، اور کسی رسول کی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی معجزہ لا سکتا، کہ معجزہ میں اپنی مرضی سے دیتا ہوں۔ ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے، اللہ جو کچھ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے، اور الکتاب اس کے پاس ہے۔ یعنی ہر دور میں نبی آتے تھے تو ان کو صحیفے دیے جاتے تھے۔ ہمیں یہ 4 کتابوں کا بتایا گیا ہے قرآن پاک میں، یعنی قرآن چوتھا ہے، لیکن ہمیں سارے رسولوں اور نبیوں کا بھی تو نہیں بتایا گیا۔ 1,24,000 آئے، تو اس کا مطلب ہے اور بھی بہت کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے ہوں گے۔ اور الکتاب یعنی اصل جو ہے وہ اس میں ہے، یہ ہمیں فوٹو کاپی دی گئی ہے دنیا میں، لوح محفوظ میں ہے اصل۔ اے نبی، جس برے انجام کی دھمکی ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں اس کا کوئی حصہ خواہ ہم تمہارے سامنے دکھا دیں یا اس کے ظہور میں آنے سے پہلے ہم تمہیں اٹھا لیں، بہرحال تمہارا کام صرف پہنچا دینا ہے اور حساب لینا ہمارے ذمے ہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم اس سرزمین پر چلے آ رہے ہیں اور اس کا دائرہ ہر طرف سے تنگ کر رہے ہیں؟ اللہ حکومت کر رہا ہے، کوئی اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے والا نہیں ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نفلی روزے بھی رکھتا ہوں اور میں چھوڑتا بھی ہوں، میں شب بیداری بھی کرتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں، میں گوشت بھی کھاتا ہوں، میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، لہٰذا جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ انہوں نے کہا نا عام آدمی ہے، تو یہ اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اور 4 باتیں پیغمبروں کی ہیں: خوشبو لگانا، نکاح کرنا، مسواک کرنا، مہندی لگانا، اور آسمانی کتاب کی ایک مقررہ مدت اور معین اندازہ ہے۔ قرآن نے پہلی تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا، اللہ نے تمام سال کے کام مقرر کر دیے، پھر اس میں سے جسے چاہا بحال رکھا اور جسے چاہا مٹا دیا۔ یہاں آیا نا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اس میں بھی بہت دفعہ ایسا ہوا کہ کچھ آیتیں نازل ہوئیں لیکن بعد میں پھر ان کو منسوخ کر دیا گیا اور ان کی جگہ دوسری آیتیں آئیں، اگرچہ وہ قرآن میں موجود رہیں۔ تو قرآن میں اس کی کافی مثالیں موجود ہیں، اور اسے حساب لیتے دیر نہیں لگتی۔ ان سے پہلے جو لوگ ہو گزرے وہ بھی بڑی بڑی چالیں چل چکے، مگر اصل فیصلہ کن چال تو پوری کی پوری اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جانتا ہے کون کیا کچھ کر رہا ہے، اور عنقریب یہ منکرین حق دیکھ لیں گے کہ انجام کس کا بخیر ہوتا ہے۔ یہ منکرین کہتے ہیں کہ تم اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہو، کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے۔ یعنی اللہ خود کہہ رہا ہے سورۃ یاسین میں بھی اور بھی بہت سی جگہ پہ، اور پھر ہر اس شخص کی گواہی جو کتاب آسمانی کا علم رکھتا ہے۔ یعنی تورات میں بھی آپ کی پیشین گوئیاں موجود تھیں، اور ہر نبی کو اپنے بعد میں آنے والے نبی کے بارے میں بتایا جاتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ضرور بتایا جاتا تھا۔ اگلی سورت ابراہیم ہے، یہ پھر پہلے یونس آئی اور پھر ہود آئی، پھر یوسف آئی، اور اب پھر ایک اور نام ابراہیم، اور سورت نوح بھی ہے، سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ تو اس کا جو نزولی ترتیب ہے وہ 72 ہے، لیکن یہ مصحف کی ترتیب 14 ہے۔
یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ یہ بھی اس کا بھی آخری دور ہے مکہ کا، اور اس کی بھی 35 آیت وجہ تسمیہ ہے کہ اس میں حضرت ابراہیم کا نام آئے گا۔ 53 اس کی آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ اب چھوٹی صورتیں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، دیکھیں یہ پھر الف لام را سے شروع ہو رہی ہے۔ 5 صورتیں ہیں، جو 5ویں صورت ہے یہ۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ الف لام را، حروف مقطعات، صورتوں کے قرآنی نام، آیات متشابہات۔ یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا۔ جب کتابن آئے تو عام طور پہ یہ صورت مراد لی جاتی ہے، تاکہ تو لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لائے، اور ان کے رب کی توفیق سے اس خدا کے راستے پر جو زبردست اور اپنی ذات میں تعریف کیا گیا ہے اور زمین و آسمان کی ساری موجودات کا مالک ہے۔ تو اس طرح کی آیات اور بھی بہت سی جگہ پہ آئی ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون۔ یہ سورۃ البقرہ کی 257 آیت ہے، اور سورۃ الحدید کی 9 آیت بھی اس سے ملتی جلتی ہے۔ والذی ینزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ بات ایک ہی ہے کہ اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالنا ہے۔ اور سخت تباہ کن سزا ہے قبول حق سے انکار کرنے والوں کے لیے، جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ راستہ ان کی خواہشات کے مطابق ٹیڑھا ہو جائے۔ یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدلتے ہیں، یعنی قرآن کو بدلنا چاہتے ہیں، خود نہیں بدلنا چاہتے۔ ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب کبھی کوئی رسول بھیجا، اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا تاکہ وہ انہیں اچھی طرح بات کھول کر سمجھا دے۔ یہ بھی سوال کا جواب۔ وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ کی طرف سے یہ کتاب نازل ہوئی ہے تو عربی میں کیوں ہے؟ کسی اور شاندار زبان میں ہوتی تو عربی تو ہم بس ہماری زبان ہے نا، ہم عام بولتے ہیں، تو بڑی شاندار زبان ہوتی کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ تو میں نے تو بھی بتایا جنت کی بھی وہی زبان ہے، فرشتوں کی بھی وہی زبان ہے، لوح محفوظ کی بھی وہی زبان ہے۔ پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے۔ وہ بالادست اور حکیم ہے۔ ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی نشانیوں کے ساتھ بھیج چکے۔ اسے بھی ہم نے حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لا، اور انہیں تاریخ الہی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کر۔ یعنی ہر ایک کو، حضرت موسیٰ کو بھی یہی کہا تھا کہ وہ فرعون کی غلامی سے ان کو نکال کے آزاد کر۔ ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرتا ہے۔ یہ 2 ایسی صفتیں ہیں کہ جو بہت ہی زیادہ انسان کو اجر دلانے والی ہیں۔ تو مومن کی عجب شان ہے کہ یہ حدیث ہے کہ مومن کی عجب شان ہے کہ مشکل آتی ہے تو صبر کرتا ہے تب بھی اجر پاتا ہے، اور جب میں نعمتوں سے نوازتا ہوں شکر کرتا ہے تب بھی اجر پاتا ہے، یعنی دونوں صورتوں میں اس کو اجر ہی ملتا ہے۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا۔ اس نے تمہیں فرعون سے چھڑایا جو تم کو سخت تکلیفیں دیتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کرتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بہت بڑی آزمائش تھی۔ یہ بھی اس طرح کی آیات بھی سورۃ البقرہ میں ہیں۔ اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔ اور موسیٰ نے کہا اگر تم کفر کرو اور زمین کے سارے رہنے والے بھی کافر ہو جائیں تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں تعریف کیا گیا۔ محمود وہ ہوتا ہے جس کی خود بخود تعریف ہو رہی ہو، چاہے کوئی کرے نہ کرے، خود بخود اس کے وجود سے ظاہر ہو رہی ہو۔ جو تجھ سے عہد وفا استوار رکھتے ہیں، علاج گردش لیل و نہار رکھتے ہیں۔
क्या तुम्हें उन कौमों के हालात नहीं पहुँचे जो तुमसे पहले गुजर चुकी हैं, कौम नूह, आद, समूद और उनके बाद आने वाली बहुत सी कौमें जिनका शुमार अल्लाह को मालूम है। उनके रसूल जब उनके पास साफ साफ बातें और खुली खुली निशानियां लेके आए तो उन्होंने अपने मुंह में हाथ दबा लिए और कहा, जिस पैगाम के साथ तुम भेजे गए हो हम तो उसको मानते नहीं, और जिस चीज़ की तुम हमें दावत देते हो हम उसकी तरफ से खलजान और शक में मुब्तला हैं। मुरीब, रईब शक को कहते हैं। उनके रसूलों ने कहा, क्या अल्लाह के बारे में शक है जो आसमानों और ज़मीन का खालिक है? ये बात वो मानते थे कि वो आसमानों और ज़मीन का खालिक है। वो तुम्हें बुला रहा है ताकि तुम्हारे कसूर माफ़ कर दे और तुमको एक मुद्दत मुकर्ररा तक मोहलत दे दे। उन्होंने जवाब दिया, तुम कुछ नहीं हो मगर हम जैसे एक आम इंसान हो। तुम हमें उन हस्तियों की इबादत से रोकना चाहते हो जिनकी परस्तिश हमारे बाप दादा करते आए हैं। अच्छा तो लाओ कोई मोजज़ा। उनके रसूलों ने उनसे कहा, वाकई हम कुछ नहीं, तुम जैसे इंसान ही हैं, लेकिन अल्लाह अपने बंदों में से जिसको चाहता है उसको अपनी नेमतों से नवाज देता है और ये हमारे इख्तियार में नहीं कि कोई मोजज़ा ले आए। देखें, मोजज़ा पेश करना या ना पेश करना ये अल्लाह की मशीयत होती है। सनद तो अल्लाह ही के इज़्न से आ सकती है और अल्लाह ही पर अहले ईमान को भरोसा करना चाहिए। और हम क्यों ना अल्लाह पर भरोसा करें जबकि हमारी ज़िंदगी की राहों में उसने हमारी रहनुमाई की। देखें, आज अगर दुनिया से कुरान को निकाल दिया जाए तो एक बिल्कुल बेरूह ज़िंदगी होगी इंसानों की। जितनी हमें यहाँ ज़िंदगी के आसार नज़र आते हैं वो कुरान की वजह से हैं। और उसने हमारी रहनुमाई की। जो अज़ियतें तुम लोग हमें दे रहे हो हम उन पर सब्र करेंगे और अल्लाह पर भरोसा करने वालों का भरोसा अल्लाह ही पर होना चाहिए। आखिरकार मुनकरीन ने अपने रसूलों से कहा, या तो तुम्हें हमारी मिल्लत में वापस आना होगा या हम तुम्हें अपने मुल्क से निकाल देंगे, जिला वतन कर देंगे। तब उनके रब ने उन पर वही भेजी कि हम इन ज़ालिमों को हलाक कर देंगे। बिल्कुल आखिरी मकाम होता है जब रसूल समझा के थक जाते हैं और लोग नहीं मानते तो फिर इस तरह की आयत आती हैं, और इनके बाद तुम्हें ज़मीन में आबाद करेंगे। ये इनाम है उसका जो मेरे हजूर जवाबदेही का खौफ रखता हो और मेरी वईद से डरता हो। उन्होंने फ़ैसला चाहा था तो फ़ैसला हुआ और हर जब्बार दुश्मन हक़ ने मुँह की खाई। इसके बाद आगे उनके लिए जहन्नम है, वहाँ उन्हें कचलहू का सा पानी पीने को दिया जाएगा जिसे वो ज़बरदस्ती हलक से उतारने की कोशिश करेंगे और वह हलक से ना उतरेगा। मौत हर तरफ छाई होगी मगर वो मरने ना पाएंगे और आगे एक सख्त अज़ाब उनकी जान का लागू होगा। सदीद उस लहू और पीप को कहते हैं जो दोज़खियों के गोश्त और खालों से बह कर जमा होगी। उसे तीनातुल खिबाल भी कहा जाता है। खौलता हुआ पानी सख्त गर्म होगा और तीनातुल खिबाल सख्त ठंडा होगा। ना जाए रफ्तन ना पाए मानदन। अगर पानी मांगेंगे तो तेल की तल छिट जैसा पानी दिया जाएगा जो चेहरों को झुलसा देगा। ये पानी जहन्नमी मुंह में डालने ना देंगे मगर फरिश्ते लोहे के गुर्ज मार मार कर पिलाएंगे। जिस्म का एक एक उज़्व फोड़ा बन जाएगा। हड्डियाँ, रग, पट्ठे रुआं रुआं दर्द से कांप रहा होगा। वो मौत मांगेंगे लेकिन मौत भी नहीं आएगी क्योंकि मौत को भी मौत आ चुकी होगी। मैंने बताया था फैसलों के बाद अल्लाह ताला एक मेंढे को बुलाएंगे और उसको ज़िबा किया जाएगा और अल्लाह ताला फरमाएंगे, आज मैंने मौत को मार दिया, अब किसी को मौत नहीं आएगी। खाने को ज़क़ूम मिलेगा। जिन लोगों ने अपने रब से कुफ़र किया उनके आमाल की मिसाल उस राख की सी है जिसे एक तूफ़ानी दिन की आंधी ने उड़ा दिया हो और वह अपने किए का कुछ भी फल ना पाएंगे। यानी जो अमल किए वो अल्लाह की रज़ा के लिए ना किए, वो सुन्नत के मुताबिक ना थे, वो रियान नास के लिए थे, वो अपने मुफादात के लिए थे, तो वो क़यामत वाले दिन बेशक वो नेक अमल ही होंगे लेकिन उनका कोई अजर नहीं मिलेगा क्योंकि वो कुफ़र की हालत में किए गए होंगे। यही परले दर्जे की गुमगुश्तगी है। क्या तुम देखते नहीं अल्लाह ने आसमान और ज़मीन की तख्लीक को हक़ पर कायम किया।
وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی خلقت تمہاری جگہ پر لے آئے۔ کیا ایسا ہوا نہیں ہے؟ قوموں کو جب تباہ کیا گیا تو ایسا ہی ہوا تھا۔ ایسا کرنا اس کے لیے کچھ دشوار نہیں ہے۔ اور یہ لوگ جب اکٹھے اللہ کے سامنے بے نقاب ہوں گے تو اس وقت ان میں سے جو دنیا میں کمزور تھے وہ ان لوگوں سے جو بڑے بنے پھرتے تھے کہیں گے دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے، اب کیا تم اللہ کے عذاب سے ہم کو بچانے کے لیے کچھ کر سکتے؟ یعنی دنیا میں ہم تمہاری بات مانتے رہے، تم جو کچھ کہتے رہے، مشرکانہ حرکتیں ہم کرتے رہے، تمہارے پیچھے پیچھے چلتے رہے، تو اب ہمیں عذاب سے بھی بچا دو۔ وہ جواب دیں گے اگر اللہ نے ہمیں نجات کی کوئی راہ دکھائی ہوتی تو ہم تمہیں ضرور دکھا دیتے۔ وہ کہیں گے ہم تو خود آگ میں جل رہے ہیں، تمہیں کہاں سے بچائیں؟ اب تو یکساں ہیں، خواہ ہم جزا فضا کریں یا صبر، ہمارے بچنے کی اب کوئی صورت نہیں، دونوں ایک ہی جگہ پہ ہوں گے۔ اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے سب سچے تھے، اور میں نے جتنے وعدے کیے کوئی پورا نہ کیے۔ وہ سبز باغ دکھاتا ہے، وہ انسان کو بہکاتا ہے، لیکن وہاں وہ بری ذمہ ہو جائے گا۔ وہ کہے گا دیکھو میرا زور نہیں تھا کہ میں تمہارا بازو پکڑ کے لے جاتا، میں تو وسوسے دلاتا تھا، میں تو تمہیں دور دور سے سبز باغ دکھاتا تو تم میری باتوں میں آتے تھے، میرا زور یہ نہیں تھا کہ میں تمہیں پکڑ کے لے جاتا، میرا تم پر کوئی زور تو نہ تھا، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے پر آنے کی دعوت دی اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا۔ اب مجھے ملامت نہ کرو اور نہ اپنے آپ کو ملامت کرو۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم وما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، کہ نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو۔ اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی میں شریک بنا رکھا تھا میں اس سے بری ذمہ ہوں۔ ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا یقینی ہے۔ بخلاف اس کے جو لوگ دنیا میں ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ ایسے باغوں میں داخل ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ اپنے رب کے اذن سے اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان کا استقبال سلامتی کی مبارکباد سے ہوگا۔ تحیتہم فیہا سلام، سلامتی کے لیے سلام بھی کیا جائے گا اور یہ بھی دعا دی جائے گی کہ اب تمہیں یہاں کوئی خوف نہ ہوگا، تم ہمیشہ یہاں امن امان سے رہو گے، نہ بیماری ہوگی، نہ تکلیف ہوگی، نہ تھکاوٹ ہوگی، نہ بڑھاپا ہوگا، نہ بھوک ہوگی، نہ پیاس ہوگی، نہ گرمی ہوگی، نہ سردی ہوگی۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہے اور شاخیں آسمان تک ہیں، ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے پھل دے رہا ہے۔ اللہ اس لیے دیتا ہے یہ مثالیں کہ لوگ سبق لیں۔ یہ کھجور کا درخت ہے جو بہت بلندی پہ ہوتا ہے، چاروں طرف سے دھوپ پڑتی ہے، سارا سال پھل دیتا ہے، اس کا پھل سارا سال رکھا جا سکتا ہے، بہت کم پانی لیتا ہے، صحرا میں بھی اگ جاتا ہے، اور بلندی پہ ہوتا ہے تو اس کو چرایا بھی نہیں جا سکتا پھل کو، اور اس کی گٹھلیاں بھی بہت کام آتی ہیں۔ اجوا کی گٹھلیاں اتنی مفید ہیں، پیس کے پاؤڈر بنا کے اگر لی جائیں تو ان کے ہر چیز، یعنی چھال بھی کام آتی ہے، اس کے پتے بھی کام آتے ہیں، اس کی ہر چیز کام آتی ہے، تو انسان کے لیے اتنا فائدہ مند ہے۔ تو تشبیہ دی گئی ہے مومن کے ساتھ کہ مومن کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہر حال میں دوسروں کو فائدہ دے۔ ایک بدذات درخت ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی استحکام نہیں۔ یہ تھوہر کا درخت ہے، کانٹے دار، کوئی سانس لگ جائے تو درد شروع ہو جائے، نہ پھل نہ سایہ نہ کوئی فائدہ۔ تو یہ اس طرح تشبیہ دی گئی ہے۔ ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں جگہ ثبات عطا فرماتا ہے، اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے۔ اللہ کو اختیار ہے جو چاہے کرے۔ تثبیت اور ثابت کیا ہے؟ تثبیت سے قبر کی ثابت قدمی مراد ہے۔ مومن سے قبر میں پوچھا جاتا ہے تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے نبی کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب تم قبرستان سے واپس جاتے ہو تو مردہ تمہارے قدموں کی آہٹ سنتا ہے، اگر وہ صاحب ایمان ہے تو اس کے سرہانے نماز، دائیں زکوٰۃ، بائیں روزہ اور پائنتی کی طرف صدقہ اور خیرات اور صلہ رحمی، نیکیاں اور حسن سلوک ہوتے ہیں۔ سرہانے سے منکر نکیر آتے ہیں تو نماز کہتی ہے ادھر راستہ نہیں، دائیں طرف سے زکوٰۃ نہیں جانے دیتی، بائیں طرف سے روزہ نہیں جانے دیتا، پائنتی سے نیک اعمال نہیں جانے دیتے۔ پھر اس کو بٹھایا جاتا ہے
تو اسے ایسے لگتا ہے کہ جیسے سورج ڈوب رہا ہے، تو وہ کہتا ہے مجھے نماز تو پڑھنے دو۔ فرشتے کہتے ہیں وہ تو تم پڑھ ہی لوگے، پہلے ہماری باتوں کا جواب دو۔ وہ صحیح جواب دیتا ہے، اور پھر کہا جاتا ہے تم صحیح عقیدے پر رہے، تم اسی پر اٹھائے جاؤ گے۔ پھر اس کی قبر کو 7 ہاتھ کشادگی عطا کر دی جاتی ہے اور وہ روشن ہو جاتی ہے، اور اس کی روح پاک روحوں میں، سبز پرندوں میں اور جنت کے درختوں میں رہتی ہے، اور جسم مٹی کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے۔ اسے ابن حبان نے بیان کیا ہے۔ تو یہ اوقات نہیں ہے سب کی، نیک تو اچھے رہ جائیں گے لیکن جو غلط حرکتیں کریں گے ان کے ساتھ ایسا ہی ہوگا۔ تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی اور اسے کفران نعمت سے بدل ڈالا، اور اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جھونک دیا۔ اللہ کی نعمت قرآن، اور اس کو بدل دیا کہ نہیں، وہ مانتے نہیں تھے اس کو، یعنی جہنم جس میں وہ جھلسائے جائیں گے، اور وہ بدترین جائے قرار ہے۔ اور اللہ کے کچھ ہمسر تجویز کر دیے تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں۔ انہیں کہو مزے کر لو، آخر جانا تو تم نے آگ ہی میں ہے۔ اے نبی، میرے جو بندے ایمان لائے ان سے کہو نماز ادا کرو، اور جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے راہ خدا میں خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستیاں کام آئیں گی۔ جو اپنے ہاتھ سے دیا ہوگا وہی اپنا ہوگا۔ ہم اس کو اپنا سمجھتے ہیں جو ہم بڑا سنبھال کے رکھ لیتے ہیں، وہ تو اگر جان نکلی تو اس کا تو حساب آئے گا ہمارے ذمہ۔ جو ہم نے آگے بھیج دیا وہی ہمارا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اور آسمان سے بارش برسائی، اس کے ذریعے سے تمہاری رزق رسانی کے لیے پھل پیدا کیے، جس نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا، سمندر میں تم اس کے حکم سے چلے، اور دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے سورج اور چاند کو تمہاری خدمت پر لگا دیا، چلے جا رہے ہیں، رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم ان کو گن نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، لیکن ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمیں ملا ہی کچھ نہیں، نہ شکریہ چھوڑیں تو ہمیں نعمتیں نظر آئیں۔ اور پھر آیا کہ یاد کرو جب ابراہیم نے دعا کی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے میرے رب پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا، اور ان بتوں نے بہتوں کو گمراہی میں ڈالا ہے۔ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا۔ مکہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ آیا نا حاضل بلدہ، تو وہ مکہ ہے۔ تو مکہ ام القریٰ، ایسی بستی جو اپنی مقناطیسی کشش کی وجہ سے لوگوں کو اپنے طرف کھینچے۔ دیکھیں کیسی پوری دنیا سے لوگ اس کی طرف کھینچتے ہیں۔ ایسی سرزمین جہاں پانی کی کمی ہو، یہ مکہ کا مطلب بتا رہی ہوں۔ مکنا مطالبہ کرنا، انسانوں سے وہاں ادب کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ پھر مکہ ہڈی سے گودا نکالنا، اس علاقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو نکالا گیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب بھی مکی ہے۔ تو یہ مکہ کا میں نے آپ کو بتایا۔ اور ممکن ہے کہ یہ میری اولاد کو بھی گمراہ کر دیں، لہذا ان میں سے جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے، اور جو میرے خلاف طریقہ اختیار کرے گا تو یقیناً تو درگزر کرنے والا اور مہربان ہے۔ یہ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں، پروردگار میں نے ایک بے آب و گیاہ وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم کے گھر کے پاس لا بسایا ہے۔ حضرت اسماعیل اور بی بی ہاجرہ۔ اچھا، اسماعیل نام کا سن لے، اسما ہوتا ہے سن لیا، اور ایل ہوتا ہے اللہ، یعنی اللہ نے سن لیا۔ 87 ایئرس کی عمر میں اللہ نے عطا کیے تھے۔ پھر انہیں ذبیح اللہ کہا جاتا ہے کہ یہ یعنی اللہ کے حکم سے ان کو ذبح کرنے کے لیے حضرت ابراہیم نے لٹایا تھا۔ مہاجر اللہ، کہ انہوں نے اللہ کی طرف ہجرت کی 6 ماہ کی عمر میں۔ پیکر صبر و رضا، اور ہاجر جو ان کی والدہ تھیں اس کا مطلب ہے کنول کا پھول۔ اور زمزم نکلا تو ان کا دودھ بھی اتر آیا تھا، جب انہوں نے ایڑیاں اپنی ماری تھی تو پھر یہ بھی معجزہ ہوا تھا۔ پروردگار، یہ میں نے اس لیے کیا کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے، شاید یہ تیرے شکر گزار بنے۔ پروردگار،
تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، اور واقعی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں۔ شکر ہے اس رب کا جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا رب ضرور دعا سنتا ہے۔ اے میرے پروردگار، یہ وہ دعا ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے پروردگار، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد میں سے بھی ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کریں۔ پروردگار میری دعا قبول کر۔ پروردگار مجھے اور میرے والدین اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دیجیے جس دن حساب ہوگا۔ اب یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ کو تم اس سے غافل نہ سمجھو، اللہ تو انہیں ٹال رہا ہے اس دن کے لیے جب حال یہ ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہوں گے، نظریں اوپر جمی ہوں گی، دل اڑے جا رہے ہوں گے۔ یہ میدان حشر کی بات ہے۔ اے رسول، اس دن سے تم انہیں ڈراؤ جب عذاب انہیں پکڑ لے گا۔ اس وقت یہ ظالم کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے اور دے دے، ہم تیری دعوت کو لبیک کہیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے۔ مگر انہیں صاف صاف جواب دے دیا جائے گا کہ کیا تم وہی لوگ نہیں ہو کہ جو اس سے پہلے قسمیں کھا کھا کے کہتے تھے کہ ہمیں کبھی زوال نہیں آنے والا، حالانکہ تم ان لوگوں کی بستیوں میں رہ بس چکے تھے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا اور دیکھ چکے تھے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ یعنی تم ان بستیوں کے پاس سے گزرتے تھے اور تم دیکھتے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ عاد اور سمود کی بستیاں، آل لوط وہاں گری پڑی تھی، اور ان کی مثالیں دے دے کر ہم تمہیں سمجھا بھی چکے تھے۔ انہوں نے اپنی ساری ہی چالیں چل دیکھیں، مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا۔ اگرچہ ان کی چالیں ایسی غضب کی تھیں کہ پہاڑ ٹل جائیں، پھر بھی اللہ نے رسولوں اور نبیوں کو بچایا۔ پس اے نبی، تم ہرگز یہ گمان نہ کرو کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف کرے گا۔ اللہ زبردست ہے، انتقام لینے کی قوت رکھتا ہے۔ ڈراؤ انہیں اس دن سے جب زمین اور آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے اور سب کے سب اللہ واحد قہار کے سامنے بے نقاب حاضر ہو جائیں گے۔ اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے، زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوں گے، تارکول کے لباس پہنے ہوں گے، آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھائے ہوں گے۔ یہ اس لیے ہوگا کہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی۔ ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ ولیعلموا انما ھو الہ واحد ولیذکر اولو الالباب۔ یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے، اور یہ بھیجا گیا ہے اس لیے کہ ان کو اس کے ذریعے سے خبردار کیا جائے اور وہ جان لیں کہ حقیقت میں رب تو بس ایک ہی ہے، اور جو عقل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آ جائیں۔ مارکسزم ایک نظریہ تھا، اس سے کمیونزم وجود میں آیا، کیپٹلزم سے لبرلزم وجود میں آیا، اور اس پیغام سے اسلام کا نظام وجود میں آیا۔ اگرچہ اسلام حضرت آدم سے لے کر قیامت تک رہنے والا نظام ہے، یا باری تعالیٰ تو اسے صحیح معنوں میں نافذ کر دے۔ یا اللہ تو ہماری مدد کر کے ہم صحیح طور پر صحیح اسلام کی پیروی کرنے والے بن جائیں۔ یہ جو نقلی سا اسلام ہمیں نظر آتا ہے، تو اس میں روح بھر دے، تو ہماری مدد فرما۔ آمین الہی آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین الہی آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین الہی آمین۔